السلام علیکم۔ سائنس کی دنیا سے آپ کے لیے نئی اطلاعات اور انفارمیشن حاضر ہے۔ آج ہم 23 سے 30 اگست 2020 کے دوران سائنس کی دنیا میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بلاگ humsab.com پہ پبلش ہوا ہے، آپ لنک دیکھ سکتے ہیں، اور اس بلاگ کے لیے مواد ہاشم الغائلی کے سائنس نیچر پیج سے اخذ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں HIV کے ایک نئی ڈیولپمنٹ کی طرف۔ سائنسدانوں نے HIV کے ایک ایسے منفرد مریض کا پتہ چلایا ہے جس کے دفاعی نظام نے HIV وائرس کو اپنے بلبوتے پر مکمل طور پر ختم کر دیا۔ گودے کے ٹرانسپلانٹ کے بعد کچھ لوگوں میں وائرس کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ایک مریض میں HIV انفیکشن بغیر کسی دواؤں اور بیرونی مدد کے ٹھیک ہو گئی۔ یہ HIV سے خود بخود ٹھیک ہو جانے کی پہلی مثال ہے۔ نیچر میں 26 اگست کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں کو ایک مریض کے 1.5 ارب انسانی خلیوں میں سے کوئی فعال HIV کا خلیہ نہیں ملا۔ ایک دوسرے مریض کے خون کے 1 ارب خلیات میں سے صرف ایک کارگر HIV کا خلیہ پایا گیا، وہ بھی ایک انسانی جینوم کے ایک جیل نما حصے میں پھنسا ہوا تھا اور کوئی فنکشن پرفارم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دونوں مریض ایک انتہائی کامیاب لوگوں کے گروپ کا حصہ تھے جنہیں ایلیٹ کنٹرولر کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو دواؤں کی مدد کے بغیر HIV انفیکشن کو بہت کم یا انڈیٹیکٹیبل حد تک رکھ سکتے ہیں۔ اس گروپ کے 64 دوسرے ممبران میں یہ دیکھا گیا کہ وہ دواؤں کی مدد کے بغیر 24 سال تک وائرس کے لیول کو بہت کم رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسرے نمبر پر ہوا چکیوں کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ہوا چکیوں سے بجلی پیدا کرنا آج کل دنیا میں ایک بہت اہم ذریعہ ہے توانائی کا۔ 2019 میں ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہوا چکیوں سے 60 گیگا واٹ بجلی پیدا کی گئی۔ تاہم ہوا چکیاں پرندوں کی موت کا بھی باعث بنتی ہیں۔ ایک امریکی ادارے کے مطابق 2015 میں ہوا چکیوں سے 3 لاکھ پرندوں کی موت ہوئی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ چونکہ پرندوں کو اڑتے وقت رکاوٹوں کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے ان رکاوٹوں کو مختلف رنگ کر دینے سے یہ رکاوٹیں پرندوں کو آسانی سے نظر آ سکتی ہیں۔ اسی طرح ناروے کے جزیرہ نما سمولا کے ایک ونڈ فارم میں جب ہوا چکی کے صرف ایک پر کو سفید سے کالا رنگ کر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے پرندوں کی تعداد میں 70% تک کمی ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے زمین کے اوپر برف کے غائب ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے، اور برطانوی سائنسدانوں نے قطبین، پہاڑوں اور گلیشیئرز کے خلائی جائزے کے بعد یہ چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے کہ 1994 سے لے کر اب تک دنیا سے 28 ٹریلین ٹن برف غائب ہو گئی ہے۔ اس حیران کن مشاہدے کی بنیاد پر سائنسدانوں نے متنبع کیا ہے کہ گلیشیئرز اور قطبی برف پگھلنے سے صدی کے آخر تک سمندر کی سطح میں 1 میٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سمندر کی سطح میں صرف 1 سینٹی میٹر اضافے سے ساحلی علاقوں میں رہنے والے 1 ملین لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سفید برف کی سطح زمین سے کم ہو جانے سے زمین کی سورج کی روشنی کے انعکاس کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں زمینی درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ گلیشیئر کے پگھلنے سے پینے کے پانی میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کرۂ ارض سے برف کا اتنا زیادہ غیاب ماحولیات کے بین الحکومتی پینل کے بدترین اندازوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک نیا آلہ سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کو بغیر کسی اضافی آلات اور بجلی کے ایندھن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کاربن کے بغیر ایندھن کی تیاری میں ایک انتہائی اہم پیش رفت حاصل کی ہے، جس میں مصنوعی ضیائی تالیف کے طریقہ پر سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی سے بجلی کی مدد کے بغیر توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ نیا طریقہ فوٹو شیٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے جس سے آکسیجن اور فارمک ایسڈ پیدا ہوتے ہیں۔ فارمک ایسڈ کو ایندھن کے طور پر بھی سٹور کیا جا سکتا ہے اور اس سے ہائیڈروجن کی صاف توانائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ نیا آلہ فی الحال
20 مربع سینٹی میٹر کا ہے، تاہم سائنسدانوں کے خیال میں اس کو آسانی سے کئی مربع میٹر کی حد تک بڑھا کر سولر پینل کی طرز پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے اسی سائنسی ٹیم نے ایک مصنوعی پتہ بھی ایجاد کیا تھا۔ آخر میں بات کریں گے ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مشہور مالک ارب پتی ایلان مسک کی، جن کی ایک اور کمپنی نیورا لنک نے انسانی دماغ اور کمپیوٹر کے درمیان ڈیجیٹل رابطہ قائم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔